الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم بزرگوں و حاضرین مجلس سامعین نظام، آج کے خطبے میں شیخ محترم نے اپنے نفس کی اصلاح اور اپنے آپ کو ایسی جگہوں پر جانے سے بچانا جہاں پر فساد اور اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھایا۔ شیخ محترم نے اپنے خطبے کا آغاز ان الفاظ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت مطہرہ کے اندر ہمیں وہ تمام چیزیں عطا کی ہیں جس کی پیروی کر کر انسان اپنے آپ کی اصلاح کر سکتا ہے، جس کی اتباع کر کر انسان اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کے اندر بیان فرما دیا جس کے کرنے سے وہ اللہ کا ناراض بندوں میں شمار ہو سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا۔ تو لہٰذا وہ تمام چیزیں جس کے ذریعے سے انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت مطہرہ کے اندر، قرآن کے اندر، احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ جیسے کہ شیخ محترم نے قرآن کریم کی آیت کو اس پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثَ لَهُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام چیزوں کا ذکر فرما دیا کہ جس سے انسان بچ کر، جس کی اتباع کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اپنے آپ سے بچا سکتا ہے، اللہ کے وعید سے بچ سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف بندے کے اندر موجود ہوگا تو میرے محترم بزرگوں، گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو بندہ اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے حدود کی پیروی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو فساد مچانے والوں میں شمار کیا۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اصلاح کرنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان عطا کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو فساد کرنے والوں میں شمار مت کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ اصلاح کے حاصل ہونے کے بعد بھی تم فساد مچاتے ہوئے مت پھرا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اللہ کو پکارا کرو اللہ کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے منکرین کو مجرمین میں شمار فرمایا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ۔ یعنی جو بندے اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر یقین نہیں لاتے، گویا کہ وہ مجرم ہیں، تو ان مجرموں کو قیامت کے دن لایا جائے گا، انہیں جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ برخلاف وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اونچے اونچے درجات عطا فرمائے گی جنت کے اندر۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، ہمیں ان جگہوں سے جانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑا جا رہا ہو، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑا جا رہا ہو، تو ایسے جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور بندے کے مفسدین میں شمار ہونے سے بچنے کے لیے 3 چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے شرک، یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمانی کے اندر سب سے بڑا درجہ ہے کہ مشرک یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، تو اپنے آپ کو شرک سے بچانا، اور اسی طریقے سے بدعت، وہ تمام نئی چیزیں دین کے اندر داخل کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، اور گناہوں سے بچانا،
تو میرے محترم بزرگ جب بندہ ان تین چیزوں سے بچتا ہے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے اور وہ مفسدین میں شمار نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میرے محترم بزرگوں، یہ جو زمانہ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ فتنے اس کے اندر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کا اس وقت فتنوں سے بچنا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت وہ انسان جو بیٹھا ہوا ہے وہ ٹہرے ہوئے سے بہتر ہے، اور اسی طریقے سے جو ٹہرا ہوا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور جو چلنے والا ہے وہ سوار سے بہتر ہے۔ مطلب جتنا انسان اپنے آپ کو تنہائی میں ایک سوری کے اندر جتنا ان جگہوں سے بچائے گا جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو میرے محترم بزرگوں اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ تو لہذا ہمیں ان جگہوں سے بھی بچانے کی ضرورت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فساد کو برا ٹھہرایا ہے، اسی طریقے سے فساد کرنے والوں کو بھی ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو نہیں پسند فرماتا۔ اور اسی طریقے سے ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ تو لہذا ہمیں فساد کرنے سے اور فساد مچانے سے، دنیا کے اندر نافرمانیوں کو پھیلانے سے، اللہ کی حکموں کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے حالات کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنے قوموں کو اسی بات کا ذکر فرمایا کہ تم فساد مچاتے ہوئے زمین کے اندر نہ پھرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ اس حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کیا کرو، فساد مچاتے ہوئے زمین کے اندر نہ پھرا کرو۔ اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اللہ کی نافرمانی مت کیا کرو، فساد مچاتے ہوئے زمین کے اندر نہ پھرا کرو۔ اسی طریقے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو نصیحت کر رہے تھے تو فرمائے وَأَصْلِحْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ اپنی بھی اصلاح کر اور اپنی قوم کی بھی اصلاح کر، کہ تم زمین کے اندر فساد مچاتا ہوا مت پھرا کر۔ اسی طریقے سے قوم سمود، قوم عاد، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین بغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ تعالیٰ کے حدود کی پاس نہ رکھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کے اندر ہی عذاب کے اندر مبتلا فرما دیا۔ تو لہذا میرے محترم بزرگوں، ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو میرے محترم بزرگوں، اگر کوئی اللہ کے حقوق کو توڑ رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو روکیں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قوم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھے، پھر بھی اس کو نہ روکے تو اندیشہ ہے کہ ایک دن وہ بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گناہوں کے ہوتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کو ہوتے ہوئے دیکھ کر کہ اس کو روکنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، یعنی ہمیں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا ہے تو میرے محترم بزرگوں ہم اس کو پڑھا کریں اور اس کی اتباع کریں۔ جو بندہ اس کی اتباع فرماتا ہے تو میرے محترم بزرگوں وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار شمار ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا وَلَوْلَا تَقُوَّ اللَّهِ النَّاسِ، یعنی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے تو میرے محترم بزرگوں نہ ہی ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہوتے اور نہ ہی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے خود بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور لوگوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں کہ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے، اللہ کے حدود کو توڑتے ہوئے دیکھے تو اسے روکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے حدود
کو قائم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حدود کے پاس نہیں کرتے ہیں، اس کی مثال بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی پر سوار ہو جس کے 2 منزلہ کشتی ہو، اور کچھ لوگ اوپر کے درجے میں رہتے ہو، کچھ لوگ نیچے کے درجے میں رہتے ہو۔ نیچے والے سوچ لے کہ ہمارے بارہا اوپر کی جانے کی وجہ سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم ایک سوراخ نیچے ہی بنا لیں گے اور جس سے ہم اپنی ضرورتوں کو پانی لے سکیں گے، اوپر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اس حال کو دیکھتے ہوئے اوپر والے ان کے بیوقوفی پر نہ روکیں گے تو میرے محترم بزرگوں، پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے گا۔ صرف وہ لوگ نہیں ڈوبیں گے جو نیچے کے درجے میں، بلکہ تمام کشتی والے ڈوب جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگ، اسی طریقے سے گناہوں کو دیکھتے ہوئے، اگرچہ کہ ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے، اللہ کے حدود کو توڑتے ہوئے دیکھے، اللہ کے حدود کے پاس نہ کرتے ہوئے دیکھے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو روکیں۔ اگر ہم نہیں روکیں گے تو میرے محترم بزرگوں، ہم بھی ان کے ساتھ شامل حال ہو جائیں گے۔ جیسے کہ شیخ محترم نے فرمایا، 2 ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم کرتے ہوئے دیکھ کر انہیں روکیں گے تو مصلحین میں شمار کیے جائیں گے، یا وہ لوگ جو انہیں اللہ کے حدود کو توڑتے ہوئے دیکھ کر بھی انہیں نہیں روکیں گے تو میرے محترم بزرگوں، وہ فساد مچانے والوں کے ساتھ دینے والے بن جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، خود بھی اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے، اور خود بھی اللہ تعالیٰ کے حدود پر چلنے والے بنیں۔ اور میرے محترم بزرگوں، ہم اپنے بھائیوں کی بھی فکر کریں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے حدود پر چلائے، اچھی باتوں کا حکم کرے، گناہوں سے روکے، برائی سے روکے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی ذمہ داری ہے، اگر اسے قدرت ہے تو اسے مار کر روکے، اگر اتنی قدرت نہیں ہے کم سے کم زبان سے کہہ کر روکے، اگر اتنی بھی قدرت نہیں ہے تو کم سے کم دل کے اندر برا کا سمجھنا یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، ہمارے بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسے ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے آپ کی اصلاح کرنے والے بنیں گے اور مصلحین میں شمار ہوں گے، اور مفسدین میں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور اپنے بھائیوں کو بچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصلحین میں شمار فرمائے، مفسدین سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے امن اور چین سکون کی زندگی عطا فرمائے، ان کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے دنیا کے جہاں کے امت مسلمہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی، جان کی، مال کی حفاظت فرمائے، امن سکون کی زندگی عطا فرمائے، مظلوموں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اس نے خاتمہ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔